السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ آج میں آپ کے سامنے 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں پارے میں جو سورہ انفال شروع ہوئی تھی، اس پارے کے آغاز میں بھی وہی صورت چل رہی ہے۔ سورہ انفال جو ہے 10ویں پارے کا آغاز اسی سورہ سے ہو رہا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ایک ثوابدیدی اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے کہ وہ اس کا جو 5واں حصہ ہے اپنی مرضی کے ساتھ جہاں چاہیں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر غزوہ بدر کے مارکے کے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب شیطان لعین انسانی شکل میں وہاں آیا اور اس نے جو ہے نا کافروں کو کہا کہ جی آپ ان سے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے ان سے لڑنا ہے اور ان کو جو ہے نا شکست دینی ہے اور یہ آپ پر غلبہ نہیں پا سکتے جو مسلمان ہیں۔ تو وہ جس انسان کی شکل میں موجود تھا وہ جو ہے نا سراقہ بن مالک کے روپ میں ان کی شکل میں اس کی شکل میں وہاں موجود تھا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو کافروں کو بڑی شے ملی کہ جی جناب واقعی جی ان سے لڑنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے نازل فرما دیے، جس کا جو ہے تذکرہ ایک شاعر نے یوں کیا ہے، معروف شعر ہے: فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے، تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو وہ منظر ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے جذبے کو دیکھا کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود حق کے لیے، دین اسلام کے دفاع اور سربلندی کے لیے جو ہے نا انہوں نے اللہ کے رسول کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے مسلمان کافروں کے ساتھ معرکہ آرا ہوئے۔ تو جب فرشتے نازل ہوئے نا، پھر اس نے راہ فرار اختیار کی، پھر وہ بھاگنے لگا۔ تو کافروں نے کہا سراقہ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ مسلمان تم سے جیت نہیں سکتے، ہم جیت رہے ہیں، ہم جنگ جیتیں گے ان سے، اور اب تم بھاگ رہے ہو۔ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے اللہ کا خوف دامن گیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی متواتر بدعہدیوں اور خیانت کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ لوٹا کر حساب برابر کر دیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی تجارتی معاہدہ ہے، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ یا وہ ریاست، وہ ملک یا کوئی بھی جس کے ساتھ کی کمپنی، یہ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جو آپ کا معاہدہ ہے وہ کاروباری ہے، کوئی دوسرا ہے شراکت کا ہے، کوئی تجارت کا ہے، اب دوسری پارٹی، تیسرا فریق اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، آپ کو فیل ہو جاتا ہے، آپ آبزرو کر لیتے ہیں کہ یہ اب اس کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ بدنیتی پر اتر آیا ہے، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں، اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ آپ کے جو بھی معاملات ہیں لین دین کے یا کچھ بھی زندگی کے امور ہیں، ان کو تحریر کر لینا چاہیے۔ جو معاہدے اگر ہو رہے ہیں تو وہ تحریری صورت میں ہوں تو زیادہ اچھے ہیں، تاکہ آپ اس سے ایک چیز ثبوت کے طور پر دکھا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس میں خارجہ پالیسی بھی بیان کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ کسی ملک کے ساتھ آپ کے کچھ معاہدے ہیں، آپ کے کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اگر وہ ان شرائط پر، ان باتوں پر، ان امور پر پورا نہیں اتر رہے تو آپ کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ کفار جو ہے وہ اگر تعداد میں زیادہ بھی ہوں تو مسلمان اگر ڈٹے رہیں، استقامت پر رہیں، ایمان پر رہیں تو وہ ان پر غالب رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے، اور یہ واحد سورت ہے قرآن مجید کی جس کے شروع میں بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، جو راجع وجہ بیان کی گئی ہے، جو راجع قول ہے، مختلف اقوال ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو غیظ و غضب کے دوران نازل کیا، اور ایک دوسرا قول ہے کہ یہ گزشتہ سورہ یعنی سورہ انفال کا ہی حصہ ہے۔
سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے۔ اس میں جو دینی اخوت کا اخوانکم فی الدین جو ہے وہ رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ اخوت اور بھائی چارے کا دین کا جو دینی جو رشتہ ہے وہ کس قدر مضبوط اور مستحکم ہے اور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر قلت وسائل افرادی قوت میں کمی کے باوجود مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو یہ وعدہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی نصرت نازل ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک اس کا ذکر ہے کہ بالخصوص جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے مال کو اپنے صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے پاک نہیں کرتے، جو حقوق ہیں جن کے ان کو وہ حق نہیں دیتے، ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو راہ خدا میں مال کو خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن سونے اور چاندی کو پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو پر، ان کے پہلوؤں، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ سارا کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس کو اکٹھا کرنے پر زور دیے رکھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہم مال اکٹھا بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو جو ان کے جہاں پہنچانا چاہیے جو مصرف ہیں وہاں ہم نہیں پہنچا رہے، یا پھر ایک اور المیہ ہمارے سامنے آج کے دور میں ہے کہ ہم نے حقوق جو حقدار ہیں ان تک پہنچانا تو دور، اپنے پاس بینک بیلنس بھی بہت ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ وبال ہے اور یہی مال جو ہے نا قیامت کے دن وبال بنے گا۔ اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، دین نے اس چیز سے منع کیا ہے، دین نے زندگی اچھی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہم پیچھے تذکرہ کر چکے ہیں پچھلے پاروں میں کہ جب آپ مسجد کی طرف آئیں تو زیب و زینت سے آئیں، آپ اچھا لباس زیب تن کر کے آئیں، تو اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو زندگی اچھے گزارنے کا حق ہے اور گزارنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہوں تو اربوں کے مالک، لاکھوں کے مالک، اور آپ گزر بسر آپ کا ایسا ہو کہ لوگ بھی دیکھ کر آپ پر ترس کریں۔ ایسا کرنا جو ہے نا وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ جو ہے وہ ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اخوت کا جو اسلام کا جو رشتہ ہے وہ کس قدر مضبوط ہے۔ یہ تلقین بار بار کیوں کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، قرآن کے ہر پہلو میں حکمت ہے، حکمت سے بھرپور قرآن مجید کے احکامات ہیں کہ دیکھیں جب آپ اخوت کا رشتہ، اسلامی تعلق، اسلام کی بنا پر اخلاق، ربط اور رابطہ رکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے باہر تو رابطہ رکھا ہوا ہے، کیا میرا اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے تعلق کیسا ہے۔ یہ اس کی ایک لاجک ہے، اور بھی کئی جو ہے نا حکمتیں ہیں کہ انسان باہر بھی، معاشرے میں بھی اور گھر کے اندر بھی، اپنے عزیز و اقربا میں بھی اپنے رشتوں کو مضبوط، مستحکم اور خوشگوار رکھے۔ تو اس کے بعد زکوٰۃ کے 8 مصارف جو بیان کیے گئے ہیں کہ ان پر اس زکوٰۃ کے اندر فقیروں کا حق ہے، صدقات کے اندر فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والوں کا حق ہے، جو اس شعبے میں ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں، مؤلفۃ القلوب، مساکین کا حق ہے اور قیدیوں کا حق ہے، تاوان اور قرضے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کا، مقروض لوگوں کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، اس کو کوئی معاملہ درپیش آ گیا ہے تو ان ذرائع کے پر جو ہے نا اپنے مال کو زکوٰۃ اور صدقے کی صورت میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر جو ایک فتنے کا عذر آیا تھا کہ جی ہم جنگ میں نہیں جاتے، تو وہ جو لوگ تھے وہ منافق ان میں تھا ایک، وہ پیچھے رہ گیا تھا، اس نے رکنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اس پر اللہ نے واضح کیا کہ یہ در حقیقت بہانہ بنا کر پیچھے بھاگنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو گئے، یہ منافق ہیں، یہ گستاخ ہیں، آپ کا استغفار کرنا ان کے حق میں ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اللہ نہیں بخشے گا، اللہ فاسق اور فاجر کو نہیں بخشے گا۔ یہ آیت ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ ہم ایمان پر ہونے کے باوجود اگر ہمارے کام ایسے ہیں، ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کے اندر فسق ہے، فجور ہے، منافقت ہے، تو یہ آیت موجود ہے
کہ ان کے لیے کسی کی جو ہے نا استغفار کی اگر رسول بھی دعا کریں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین منافقت، فسق و فجور اور خرافات، بغض، عداوت، کینہ سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اگلے پارے کے مختصر خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عبداللہ کو۔ اللہ نگہبان۔